اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والصلاة والسلام علی رسول اللہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات مومنین کرام اور ہمارے محترم سامعین و ناظرین، قائم ٹی وی کے ذریعے سے جو سلسلہ درس اخلاق شروع کیا گیا ہے، اس کے تیسرے مرحلے پر آج کا موضوع اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی خلوص، جس کی جمع اخلاص ہے۔ اس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں۔ آپ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ عبادت وہ رابطہ ہے کہ جو عبد کو بندے سے ملاتا ہے، وہ عمل ہے کہ جو بندے کو، عبد کو اپنے معبود سے ملاتا ہے، بندے کو اپنے پروردگار سے ملاتا ہے۔ یعنی بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، اور معبود وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور وہ طریقہ کہ جو عبد و معبود کو ملاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ لہذا جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو اس میں کسی غیر اللہ کی شرکت عبادت کو باطل کر دیتی ہے۔ اسی لیے جو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر ہمیں بے کم و کاست عمل کرنا چاہیے۔ عبادت میں اگر اپنی سے داخل ہو جائے، اپنی مرضی داخل ہو جائے، اپنی خواہش داخل ہو جائے تو یقیناً وہ عبادت کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ ہماری عبادت ہونا چاہیے صرف خدا کے لیے، اور کسی کے لیے ہماری عبادت نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ارشاد ہو رہا ہے، پیغمبر قل، اے میرے پیغمبر، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے تمام اعمال اور عبادتیں، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یعنی آپ نے محسوس کیا کہ پیغمبر کا ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی اللہ سے الگ نہیں ہے۔ قل انا صلاتی، یہ میری نماز، و نسکی، اور میری عبادتیں، و محیایا، اور ہماری حیات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ثانیہ، دورانیہ، نفس، و مماتی، اور ہماری موت، سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایک رخ ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم سے الگ کہا جا سکے۔ لہذا یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم بندہ خدا ہیں، لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنی عبادت کو، اور یاد رکھیں کہ جب انسان اپنی عبادت میں اتنا مخلص ہوگا اور اپنی عبادت میں انسان اس قدر خلوص کا مظاہرہ کرے گا تو وہاں شیطان بھی اس پر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک مقام پر شیطان نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ وہ وقت وہ ہے کہ جب اس نے پروردگار عالم سے کہا کہ میں دنیا میں جا کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا، مگر ایک جگہ اپنی عاجزی کا بھی اقرار کرتا ہے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یہ سورہ خلاصہ یہ کہ آیت اس وقت ذہن میں نہیں ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ ارشاد ہوتا ہے کہ لیکن سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شان ان بندوں کی ہے کہ جن پر شیطان کا کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہو سکا ہے، بلکہ شیطان نے ہر جگہ پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم یہاں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، چاہے جس شکل میں آیا ہو، جس معصوم کے پاس آیا ہو، اور وہاں سے ناکامیاب گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو خلوص کی تعریف کی جا رہی ہے اور آیات میں جو عبادات میں اخلاص عبادت کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کے بہت سے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس کی عبادت میں خلوص ہوگا یقیناً اسی کی نجات ہے اور اسی کو نجات یافتہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ صافات آیت نمبر 73-74 میں ارشاد ہوتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، دیکھو کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہیں انہیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی عبادت میں خلوص پایا جاتا ہے۔ مگر جو لوگ کے اللہ کے مخلصین نہیں ہیں ان کی عاقبت کیا ہوئی ہے، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے، قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اور یاد رکھیں پروردگار ایسے بندوں ہی کی توصیف بیان کرتا ہے، ایسے بندوں ہی کی تعریف کرتا ہے جو عبادت الہی میں مخلص ہیں، جو پروردگار عالم کے تئیں اپنے سر کو ہمیشہ خم رکھتے ہیں، پروردگار ہی کو سب سے عظیم اکبر مانتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، ان کی توصیف پروردگار عالم کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، سورہ صافات آیت نمبر 160 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا کی ذات پاک اور منزہ ہے تمام صفات سے، مگر خدا کے مخلص بندے اس کی توصیف کرتے ہیں، خدا کے مخلص بندے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ان تمام آیات کے ذیل میں اقوال بھی اگر پیش کر دیے جائیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے اور زیادہ واہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ کھل جاتے ہیں۔ مولا کائنات ہی کا قول ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے جو اپنی عبادتوں میں خلوص رکھتے ہیں، جو اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، مولا کائنات نے انہی کو کامیاب و کامران قرار دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الاخلاص فوز، یقیناً وہی لوگ، انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے کہ جو اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں، جو خلوص نیت کے ساتھ عبادات الہی کو بجا لاتے ہیں اور پروردگار کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت کے سلسلے میں اس کا معیار بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبادت کا معیار کیا ہے، عبادت کا معیار کیا ہے، اور اسی اعتبار سے معیار بھی خلوص ہی کے اعتبار سے جانچا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ خلوص ہوگا، خلوص جتنا بلند ہوگا اتنا ہی عبادت کا معیار بھی بلند ہوگا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں الاخلاص و ملاک العبادہ، اخلاص عبادت کا معیار ہے۔ تو پہچانیں کہ جیسے جیسے عبادت میں خلوص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی ویسے عبادت کا معیار بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو عام لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، ورنہ مولا کائنات ان کا عالم تو یہ ہے کہ خلوص عبادت کا عالم یہ ہے کہ کبھی سجدے میں جاتے ہیں اور پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ عبادت الہی میں مستغرق ہیں۔ اور انہی لوگوں کو کہ جو خلوص نیت کے ساتھ عبادات الہی بجا لاتے ہیں انہی کو مقرب کہا گیا ہے۔ اللہ اپنے پروردگار سے قریب تر وہی بندے ہیں کہ جو اپنی عبادت میں خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں،
مولا کائنات ہی کا جملہ یہاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں الاخلاص و عبادت المقربین، اخلاص مقربین کی عبادت ہے، اور اگر خلوص ہو تو انسان جو ہے وہ عذاب سے نجات پا جاتا ہے، آزادی پا جاتا ہے، اس پر کسی طرح کا عذاب نازل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی عبادت میں خلوص پایا جاتا ہے، اور جن عبادتوں میں خلوص پایا جاتا ہے انہی عبادتوں کو پروردگار عالم قبول فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی رہنمائی کے لیے مولا کائنات ہی کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں غایت الاخلاص الخلاص، مولا ارشاد فرماتے ہیں اخلاص کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب خدا سے خلاصی اور رہائی ہے، کہ جو لوگ خلوص سے عبادت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ عذاب خدا سے بچ جاتے ہیں، ان کی رہائی ہو جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ عبادت الہی کو انجام دینے ہی سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنی مرادوں کو پا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دعائے کمیل میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ انسان جو دعا پروردگار عالم سے کرتا ہے، اگر وہ گناہ گار ہے، اگر وہ معصیت کار ہے، اگر وہ دسیسہ کار ہے، اگر وہ ایسا ہے کہ اس کے گناہوں کا سلسلہ نہیں ختم ہوتا، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں تک نہیں پہنچتی، اور ہماری جو دعائیں جو پروردگار سے مانگتے ہیں وہ بھی وہاں جاننے میں رخنا انداز ہوتی ہیں۔ ہمارے گناہ ان دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ خلوص نیت کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یقیناً وہ دعا جب کی جائے گی تو انسان اپنی مرادوں کو پالے گا۔ مولا ارشاد فرماتے من اخلص بلغ الاعمال، جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد و مراد کو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ یا اعمال الف عین سے نہیں ہے بلکہ الف میم الف مدہ میم الف لام کے ساتھ ہے۔ عمل الف میم لام کے ساتھ جو عمل ہے اسے مراد اور مقصد کہتے ہیں۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخلصا، جس نے بھی اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کر لیا، بلغ الاعمال، تو اپنے مرادوں کو اور اپنے مقاصد کو اس نے پا لیا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو آیات اور اقوال معصومین علیہ السلام یا مولا کائنات کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ ان آیات اور ان اقوال کو سننے کے بعد ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص اور خلوص نیت ایک بہت عظیم مسئلہ ہے، جس پر قرآن مجید کے آیات اور روایات معصومین میں بہت زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، چونکہ وقت بہت محدود ہے اس لیے بہت زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تھوڑی سی تشریح کے بعد ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کی دلچسپیاں باقی رہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ صرف مخلص افراد ہی کی فکر و نیت، عمل اور اخلاق قابل اہمیت ہیں، اور صرف وہی لوگ اجر عظیم اور رضوان الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر ہماری کوشش، اعمال اور اخلاقی امور غیر خدا کے لیے ہوں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں، اور خدا کے نزدیک اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے لیے کیا پھر ہم اسی سے ثواب لیں، اللہ سے ثواب لینے کا اور اللہ سے کچھ بھی لینے کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اخلاص کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، اخلاص بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے، اخلاص عبادت کا ثمرہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی اخلاص کے ذریعے انسانوں کے اعمال بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، اور پروردگار عالم مخلص بندوں کی دعاؤں کو بہت جلد مستجاب کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں خلوص نیت سے ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ دو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک وہ واقعہ کہ جس میں عبادت تو ہو رہی تھی مگر خلوص کی کمی تھی، اور ایک وہ واقعہ کہ جس کی عبادت مختصر تھی مگر خلوص فراوان تھا۔ دونوں رخ آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ بالکل واضح ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ
ایک کتاب ہے خلاصۃ الاخیار، اور دوسری معتبر کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک درخت تھا جس میں سے شیطان آواز نکال کر لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا، اور کافی لوگ اس درخت کے بارے میں الوہیت کے قائل ہو گئے کہ یہ انسان کی گمراہی کا پہلا زینہ ہے۔ اس درخت سے آواز آئی تو بجائے اس کے کہ پہچانے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس درخت کو انہوں نے خدا مان لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ ایک عابد کو جب اس ماجرے کے بارے میں پتہ چلا تو خلوص نیت سے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس عابد نے کلاڑی اٹھائی اور اس درخت کے قریب آیا کہ اس کو کاٹ دیں۔ اچانک شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے مجسم ہوا اور عابد کو درخت کاٹنے سے منع کیا، مگر عابد نے کہا میں ضرور اس کو کاٹوں گا، اور آپس میں جھگڑا ہوا اور عابد شیطان پر غالب آ گیا اور شیطان کو زمین پر گرا دیا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ عابد اپنے ارادے سے منحرف نہیں ہو رہا ہے تو اس نے عابد سے کہا اگر اس درخت کو کاٹنے سے تمہارا مقصد ثواب ہے تو میں تمہارے لیے ایک ایسا فعل انجام دے دیتا ہوں جس کا ثواب اور اجر اس سے بہتر ہے۔ عابد نے کہا وہ کون سا عمل ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب تک تم زندہ ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے مصلے کے نیچے سے تمہیں ہر روز 2 دینار سونے کے ملیں گے اور تم وہ دینار فقراء میں تقسیم کر دینا۔ عابد بیچارہ شیطان کے فریب میں آ گیا اور درخت کاٹنے سے منحرف ہو گیا۔ شیطان نے چند دنوں تک تو اپنے وعدے پر عمل کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب عابد کو مصلے کے نیچے سے دینار نہ ملے تو دوبارہ درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ شیطان پھر عابد کے راستے میں آیا اور درخت کاٹنے سے روکا، لیکن عابد نے انکار کیا، دونوں میں جھگڑا ہوا۔ اس دفعہ شیطان نے عابد پر غلبہ پا لیا اور عابد کو زیر کر دیا، تو عابد نے تعجب کیا اور شیطان ہی سے اس نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ میں غالب آیا تھا اور اس دفعہ تم غالب ہوئے ہو؟ تو شیطان نے کہا اس دفعہ تیری نیت خالص تھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کام انجام دینا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس درخت کی پرستش نہ کریں، لیکن اس دفعہ تیری نیت خالص نہ تھی بلکہ دینار نہ ملنے کی وجہ سے تو یہ کام انجام دینا چاہتا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب خلوص ہوتا ہے تو کس طرح سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جب خلوص نہیں ہوتا، ہم اللہ سے الگ ہو گئے، منحرف ہو گئے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ شیطان کا غلبہ اس شخص پر ہو گیا۔ اب عزیزان محترم، یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ شیخ عباس قمی، یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور دعاؤں کی کتاب مفاتیح الجنان ہے جو شیخ عباس کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے سفینۃ البحار کی جلد دوم اور صفحہ 668 میں لفظ خلوص کے بارے میں شیخ شرف الدین بن مونس کی کتاب مختصر الاحیاء سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے اخلاص کے باب میں تحریر کیا ہے کہ جو بھی اپنے عمل کو خلوص نیت سے اللہ کے لیے انجام دے گا، اگرچہ نیت نہ ہو تو اس کے آثار و برکات اس کے لیے اور اسی طرح اس کے لواحقین و پسماندگان کے لیے روز قیامت تک باقی و قائم رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو زمین پر رہنے والے مختلف حیوانات ان کی زیارت اور سلام کے لیے حاضر ہوئے، اور آپ نے آنے والے جانوروں کو ان کی حیثیت اور منزلت کے مطابق دعا فرمائی۔ ہرنوں کا ایک دستہ جناب آدم علیہ السلام کو سلام کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا، اور حضرت آدم نے ان کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نافع مشک عطا فرمایا۔ یہ وہ خوشبو ہے کہ جو بعض ہرن میں پائی جاتی ہے۔ جب یہ ہرن مشک کے امین بن کے اپنی قوم میں گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا آج ہمیں تم سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور آج سے قبل یہ خوشبو تم میں نہیں پائی جاتی تھی، یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ ہرنوں نے کہا کہ ہم خدا کے برگزیدہ حضرت آدم کی زیارت کے لیے گئے تھے،
انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نافع مشک کا حامل بنا دیا ہے۔ جب دوسرے ہرنوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا ہم بھی حضرت آدم کے پاس نافع مشک حاصل کرنے کو جائیں گے۔ لہذا وہ آئے، یہ کہہ کر وہ حضرت آدم کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم نے ان کی پشت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کر ہرنوں کی پہلی ٹولی سے کہا ہم نے بھی حضرت آدم کی زیارت کی، انہوں نے ہماری پشت پر بھی دست شفقت پھیرا اور دعا بھی کی، مگر ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی جو تمہارے اندر ہے۔ تو دوسرے ہرنوں نے جواب دیا ہماری اور تمہاری نیت میں فرق تھا، تم نے حضرت آدم کی زیارت کو خلوص نیت سے انجام نہیں دیا، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ پروردگار تم کو بھی صاحب نافع مشک، تم کو بھی وہ مشک عطا کرے، اس لیے تم محروم رہے، اور ہماری نیت خالص یہ تھی، ہماری نیت خالص تھی، ہم صرف حضرت آدم سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، لہذا پروردگار عالم نے ہمیں اس خوشبو سے نوازا، اور یہ خوشبو قیامت تک ان کی نسلوں میں باقی اور قائم رہے گی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انسان کے عمل میں اگر خلوص ہو تو پروردگار عالم اسے اجر عطا فرماتا ہے، لیکن اگر نیت میں خلوص نہیں ہے تو چاہے اس کا وہ عمل قابل قبول ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہوتا ہے جو خصوصی لطف پروردگار عالم ان لوگوں پر کرتا ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔